صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن 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 صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تین وجہ سے نبھا رہا، اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے اس کو اچھا شوہر مل گیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اس لیے ایسی بیوی مل گئی۔ دوسرا جملہ جو کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے کہا کیسے چھوڑ دیں، اس میں اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے، میں اسے جس کونے میں بٹھا کر کے جاؤں گا اگر 50 سال کے بعد بھی آؤں گا تو اس کی اپنی آبرو خراب نہیں کرے گی، اس وجہ سے اسے نہیں چھوڑا۔ کہا کہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، گالی بولتی ہے۔ تو پیر نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، میں اس لیے نہیں چھوڑتا ہوں، اگر اسے چھوڑ دوں گا اور اس نے شادی نہیں کی دوسری تو مصیبت اٹھائے گا، اور دوسرے سے شادی کر لیا تو دوسرا مصیبت اٹھائے گا، میں نہیں چاہتا کہ خود مصیبت سے اپنے کو نکالوں اور دوسرے کو مصیبت میں ڈالوں۔ تیسری نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دلہن اور دلہا کا کیا رشتہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن نے دلہا کو کیا نصیحت کیا ہے، خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا ہے، اسی پر میرا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا، خدا نے دلہے کو کیا نصیحت کیا۔ دلہے سے کہا کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے تمہارے لیے کپڑا ہے، دلہن سے کہا کہ تمہارا جو یہ شوہر ہے تمہارے لیے کپڑا ہے۔ کپڑا کیوں کہا، لباس کیوں کہا، 6 وجہ سے کہا، ان وجہوں کو بتاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ٹھوکر کھانا آپ کا مقدر نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نصیحت پکڑیں گا، آج کے بعد ٹھوکر نہیں کھائیں۔ دلہن دلہا کے لیے کپڑا اور دلہا دلہن کے لیے لباس، کیا مطلب ہوا؟ لباس سے آدمی کا عیب چھپا رہتا ہے، اور جب لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوتی ہے وہ دلہا بنتا ہے، یہ دلہن بنتی ہے، تو دلہن سے دلہا کا عیب چھپ جاتا ہے اور دلہا کا عیب دلہن سے چھپ جاتا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے لباس ہو۔ اس لیے دوسری وجہ، جب یہ لباس ہوتا ہے تو گرمی میں آدمی کو صبر ہوتا، جب یہ لباس ہوتا ہے تو آدمی کو ٹھنڈی میں صبر ہوتا، اگر یہ لباس نہیں ہوتا تو آدمی کو صبر نہیں ہوتا۔ دلہا دلہن کے بغیر صبر نہیں کر سکتا، دلہا کو دلہن کے بغیر صبر نہیں ہوتا اور دلہن کو دلہا کے بغیر صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہا یہ اس کے لیے لباس دو، اس کے لیے لباس۔ تیسری مثال دے رہا ہوں کہ میں کپڑا پہن کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کپڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ جس کو بیوی نہیں ہوتی وہ خوبصورت نہیں ہوتا، جس کو بیوی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور جس کو دلہا ہوتا ہے وہ دلہن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، یہ لباس ہے میرے مطابق ہے، اگر یہ بڑا ہوتا، اگر چھوٹا ہوتا اس کو اٹھا کر کے میں پھینک دیتا۔ جب دلہن کا مزاج شوہر سے ملتا ہے تو نبھاؤ ہوتا ہے، جب دلہے کا مزاج دلہن سے ملتا ہے تو نبھاؤ ہو جاتا ہے۔ آخری نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ کپڑا ہے میرے تابع ہے، میں چاہوں گا کھولوں گا، میں چاہوں گا اس کو پہنوں گا۔ دلہن دلہا کے لیے لباس ہے، کیا مطلب ہوا؟ دلہن جب دلہا کے تابع رہے گی تو یہ بھی آباد رہے گی، وہ بھی آباد رہے گا۔ میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شوق جہاں تو میری ممتاز محل، او میری جان غزل، او میری جان غزل۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، جب دلہا اور دلہن کا رشتہ تو جسم ایک جان کی طرح ہوتا ہے کہ یہاں بھی آباد ہوتا ہے وہاں بھی مبارکباد ہوتا ہے۔
انشاءاللہ اس رشتے کو کے لیے دعا کریں گے، اس کے آغاز کو اللہ قبول فرمائے، اس کے انجام کو اللہ قبول فرمائے، دونوں کو آباد کرے، دونوں کو مبارکباد کرے، دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ 2-3 مثالیں اور رہ گئی ہیں، ان کو آپ کی اجازت ہوتی ہے میں دیتا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں؟ ہاتھ لائیے انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھایا، رونگ جا رہے ہیں، زبان کی رفتار سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ مثال 2-3 مثال دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے 4 شادی کی، 4 شادی کی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے یہ عورت کیسی ہے، وہ عورت کیسی ہے، وہ اچھی ہے یہ بری ہے، یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا، اس کا مزاج کیسا۔ 4 شادی کی۔ جب صبح ہو گئی تو اس بیوی سے پوچھا صبح ہو گئی تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ ہاں منہ میں پان تھا، پان کا مزہ بدل گیا، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ دوسری بیوی سے پوچھا صبح ہو گئی؟ کہا کہ ہاں صبح ہو گئی۔ کیسے؟ کہا کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ تیسری بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ صبح ہو گئی ہے؟ کہاں صبح ہو گئی۔ کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نک تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ پتا چلا بہت نفیس مزاج کی ہے، بہت صاف ستھرا دل والی ہے، صاف ستھرا مزاج والی ہے، سیرت والی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی بیوی ہے۔ چوتھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں صبح ہو گئی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔ ایک عورت کے 4 شوہر، بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ نالائق کہیں کی، ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہے لیکن ایک عورت کے 4 شوہر، یہ کیسے ہوا؟ بلایا۔ اب عورت دربار میں کھڑی ہے، پوچھا کہ تمہارے 4 شوہر؟ کہاں 4 شوہر؟ بادشاہ کو اور تعجب ہوا، کس قدر پاگل عورت ہے، اور بے شرمی کے ساتھ بول رہی کہ میرے 4 شوہر ہیں۔ کہا تمہارے 4 شوہر کیسے ہیں؟ کہا جلسہ میں گئی تھی، مقرر سے سنا تھا لوگ کیوں زنا کرتے ہیں جب 4 شادی کی جاتی ہے۔ تو مرد کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا؟ کہا اس سے آگے میں نے سنا ہی نہیں۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا، بیٹی بدصورت ہے، گالی بولنے والی ہے، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا۔ بدصورت لڑکی ہے، گالی بولتی ہے، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا۔ باپ نے سوچا کہ کہاں رشتہ اس کا ڈھونڈیں گے، نابینا سے رشتہ کرا دیا، جس کے لیے رات بھی برابر دن بھی برابر۔ ڈاکٹر آیا آپریشن کرنے والا، آنکھ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آیا، تو اس نابینا کے سسر سے لوگوں نے کہا کہ آپریشن کرا دیجئے، بیچارے کی آنکھ ہو جائے گی۔ کہا نا بابا، اگر میں نے آپریشن کرایا اور اس کو آنکھ ہو گئی تو میری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دلہن آئی ہے سسرال میں، بات نہیں کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، گم ترابی میں چل رہی ہے، بات نہیں کر رہی ہے۔ چلا گزر گیا، اب سماج سے شکایت آنے لگی کہ کیسی بہو کر کے لائی ہے، یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ تو ساس نے بہو سے کہا کہ تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں آئندہ کل سے بولوں گی۔ تو ساس کو بلایا، کہا میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ساس نے بھی سوچا ایک چلا پورا کر کے بول رہی ہے، پتہ نہیں کیا بولے گی۔ کہا کیا بولنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کہ نہیں کراؤ گی؟ اب تمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر۔ بیٹا کے پاس سالن آیا کھانا کھانے کے لیے، جب کھاتا تو کہا کیسا بیکار سالن بنایا، کون بنایا ہے؟ تو پتا چلا ماں نے بنایا۔ کہا ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ اب کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا، اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دی، داماد نے کہا کیسی کنجر ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا، کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے، غریب بھی کھا لیتے، اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلانی۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔ اب بڑھیا گھی لایا، چرا کر کے رکھا تھا، لایا ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو دمادی کھا جائے گا، اس نے دماغ لگایا
کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی۔ کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹالنا۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی لگا۔ داماد نے سوچا کہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی تک ڈال لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ آخری مثال، آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے جنازہ ہی پڑھ دے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں اس حوالے سے، ایک بادشاہ کو ایک سے زیادہ بیوی، لیکن سب سے زیادہ کالی بیوی کو چاہا۔ جو خوبصورت بیوی ہے اس پر نگاہ کرم نہیں ہے، نگاہ کرم کالی لڑکی پر ہے، کالی بیوی، کالی کلوٹی لڑکی پر۔ سب نے ملامت کیا کیسا تو بادشاہ ہے، حسین حسین حور پر تمہاری نگاہ نہیں ہے، اس چڑیل کو تو دل دے کر کے بیٹھا ہے، تیرا دل ہے کہ دیوار ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا امتحان کرا دیتا، امتحان کرا دیتا۔ ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ آج میرا دل تم لوگوں سے خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے آج خزانہ کھول دیا، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ کسی بیوی نے سونا پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے کپڑے پر ہاتھ مارا، جس کو جس پر موقع ملا اس پر ہاتھ مار دیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر وہ عاشق تھا، کالی جو لڑکی ہے، کوئلہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے، کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا سب نے لوٹ لیا، کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا اجازت دو، میں بھی کچھ لینا چاہتی ہوں۔ کہا اجازت ہے؟ کہا کہ جو میں لینا چاہتی ہوں وہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں مکمل دے دوں گا۔ لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہت مل گئی، وہ بے وقوف تھی گھاٹے میں گئی، میں نفع میں گئی، میں عقل بند تھی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو 2 کام چھوڑنا پڑے گا، ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ جنت میں جوان ہوں گے۔ دوسری غلطی ہو گئی، معافی ہے، تیسری غلطی مت کیجیے گا۔ تو ہمارے جوانوں کے حوالے سے 2 پیغام، آپ شراب چھوڑ دیجئے اور زنا چھوڑ دیجئے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ملا سکتا، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیلر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کر، محبت مجھ سے مت کرنا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں، محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، مجھ سے مت کرنا۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی، 7 دروازے بند کر دیے، کہا آؤ مجھ سے زنا کرو،
यूसुफ तुम्हारी नाक कितनी खूबसूरत है, तलवार मालूम होती है। यूसुफ तुम्हारी आंख कितनी खूबसूरत है, हिरन की आंख मालूम होती है। यूसुफ तेरी गर्दन कितनी खूबसूरत है, चांदी का लोटा मालूम होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए ज़ुलेखा, तू धोखे में है। जब आदमी जिंदा है तो ये तलवार, ये नाक तलवार की तरह है। जब आदमी जिंदा है तो ये आंख हिरन की आंख है। जब आदमी जिंदा है तो ये गर्दन लोटे की तरह है, चांदी के लोटे की तरह है। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो इंसान का जिस्म कब्र के कीड़े की ग़िज़ा है, इससे आगे कुछ नहीं है। ज़ुलेखा ने सातों दरवाजे बंद कर दिए, सातों दरवाजा बंद कर दिया, कपड़ा उतार करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ गई कि मेरी हाजत पूरी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी, मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन जहन्नम में चलना गवारा नहीं। सातों दरवाजे बंद है, कोई नहीं देख रहा था, एक दरवाजा खुला हुआ। सातों दरवाजे बंद हैं, कहा कि नहीं एक दरवाजा खुला हुआ। कहा सातों दरवाजे बंद हैं, कहा नहीं एक दरवाजा खुला हुआ। कहा कौन सा दरवाजा खुला हुआ? कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं। कहा तुम्हारे सातों दरवाजे बंद हैं लेकिन खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, ये सच है उस बशर की, ये सच है उस बशर की ज़ईफ़ी सवर गई, ये सच है उस बशर की ज़ईफ़ी सवर गई। हम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, हम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, हम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, झुक झुक के ढूंढती है, झुक झुक के ढूंढती है, जवानी किधर गई, झुक झुक के ढूंढती है, जवानी किधर गई। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी आया, आप लोग थक तो नहीं गए? एक सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। कहा मेरी एक गलत आदत है। कहा क्या आदत है? मैं जिना करता हूँ, रोज करता हूँ। आप इजाजत दो जिना करने की तब मैं कलमा पढ़ता हूँ। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कितना ढीठ आदमी है, जिना का लाइसेंस मांग रहा, कितना बेशरम आदमी है, कलमा पढ़ना चाहता है और जिना का लाइसेंस मांग रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शरीयत भी दी थी और हिकमत भी दिया था। आगे जवान घबराने की बात नहीं आओ, तुम कलमा पढ़ो मैं जिना का लाइसेंस देता हूँ। अब साहबा को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसी बात हो रही है, कलमा पढ़कर कोई मुसलमान होना चाह रहा, जिना का लाइसेंस मिल रहा। कहा जवान तुम कलमा पढ़ो मैं तुम्हें जिना का लाइसेंस देता हूँ। जवान शौक से कलमा पढ़ लेता है, एक वक्त में मुसलमान भी हो जाऊंगा और जिना करने का लाइसेंस भी मिल रहा है। जब कलमा पढ़ करके वो जवान मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा, कहा जवान मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम जिना की इजाजत चाहते हो, मैं जिना की इजाजत देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुताला, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। भैया रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई लड़की ही नहीं बचती है। कहा जवान मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे तो क्या करोगे? उसका कीमा बना दो। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसा करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। इंशाअल्लाह जिना से
توبہ کرے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، کوئی غلط نہیں جا رہا ہے۔ بس ایک آخری پیغام رہ گیا 2 سے 3 منٹ کا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام ہے، اس کو دے کر کے دعا ہو جائے گی، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی قبول کرے، ہمیں بھی قبول کرے۔ جس دلہن کے واسطے یہ جلسہ سجایا گیا ہے ان کے واسطے دعا کیجیے، اللہ ان کو آباد فرمائے، اللہ ان کو مبارکباد فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، شراب کی وجہ سے حرام ہے، چاہے اس میں نشہ ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے جوان کو غلط فہمی ہے، تاڑی میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ ہو یا نہ ہو، تاڑی میں نشہ ہو یا نہ ہو، شراب کی وجہ سے حرام ہے۔ دوسری وجہ، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا شراب زیادہ ناپاک؟ پیشاب کو نجس کہا جاتا ہے اور قرآن میں شراب کو رجس کہا جاتا ہے، پیشاب سے زیادہ شراب ناپاک۔ پیشاب اگر بدن کو لگ جائے، پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے، دھو لینے سے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن شراب اگر حلق کے نیچے سے آ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، مسلمان بیچتا نہیں ہے، مسلمان پیتا نہیں ہے، مسلمان پلاتا نہیں ہے، بیچ رہا ہے۔ یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھرے نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ ایک شرابی تھا، جوانی اس نے برباد کر لی، اب مرنے کا وقت آیا تو کہتا کہ 1 گلاس دے دو، پی کر کے مرنا چاہتا، 1 گلاس پی کر کے مرنا چاہتا۔ اگر اس وقت بھی توبہ کر لیتا تو خدا توبہ قبول کر دیتا، تانا نہیں مارتا۔ لیکن شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے، مرنے کا وقت آیا کہتا تم شراب سے ڈراتے ہو، دیکھو میں شراب پی کر کے مرتا ہوں۔ جیسے حلق کے نیچے شراب گئی، انتقال کر گیا۔ حضرت تھانوی نے لکھا یہ راجی نہیں تھا، یہ پاجی تھا۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ آج رہیے انشاءاللہ، دارو نہیں پیئیں گے، یہ تو وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے جو پیتے ہی نہیں، پینے والے ہاتھ اٹھائیے۔ 2-3 آدمی ہاتھ اٹھا کر چوری پکڑی گئی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، 2 کتاب ہے حدیث کی۔ ہم شراب کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن کتنی بھاری چیز ہے، یہ میں آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بال بچوں کو کامیاب کرے، آپ کے گھر سے اللہ بیماری کو دور فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسے وقت میں جب دنیا سوتی آپ جاگ رہے، اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 2 کتاب حدیث کی، ایک کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ اور دوسری کتاب کا نام ہے مستدرک۔ 2 کتاب میں ایک عورت عاشق ہو گئی ایک عابد پر، بلایا کمرہ بند کر دیا، نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، ننگی بیٹھی ہوئی ہے کہ دیکھو میں تمہیں 3 کام میں 1 کام کے لیے بلائی ہوں، اگر نہیں کرو گے چلا دوں گی، آواز لگاؤں گی، تم کو بدنام کر دوں گی، تمہاری عزت چلی جائے گی۔ جوان پھنسا ہوا، پھنسا پڑا ہوا کھڑا ہے، کرے تو کیا کرے؟ ادھر قیدی ہے، بادشاہ نے 4 چیزوں کو سامنے رکھا ہے، سور کا گوشت رکھا ہے، شراب رکھا ہے، لڑکی کو رکھا ہے، جوان چھوٹے بچے کو رکھا ہے، 4 باتوں میں 1 کا مطالبہ کر رہا ہے، 1 کام تمہیں کرنا ہی ہوگا، تب تو جان بچے گی ورنہ جان نہیں بچے گی۔ ادھر عزت جا رہی ہے اور ادھر جان جا رہی ہے، قیدی کیا کرے، ادھر عابد کیا کرے؟ اس نے سوچا کہ شراب بچے کو جان سے ماروں گا یہ گناہ، سور کا گوشت کھاؤں گا